بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کا ایک 15 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اس لڑکے کے باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کے غم سے ماں بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ بھی بس چارپائی سے لگ کر رہ گئی تھی۔ گاؤں کے حکیم کا کہنا تھا کہ زبیدہ مشکل سے آج کی رات ہی نکالے گی۔ بیماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس کا بچنا بہت مشکل تھا۔ گاؤں میں سہولیات موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے آج پھر ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہونے جا رہی تھی۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس گاؤں کے بوڑھے بچے جوان علاج کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے گلتے دکھائی دیتے تھے۔ ابھی زبیدہ کی عمر 25 سال تھی، لیکن بیماری نے تو اس کو 50 سال کی عمر کے قریب پہنچا دیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی حادثے میں اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد زبیدہ نے اپنے بیٹے کو اتنے ناز و پیار سے پالا تھا۔ اس کا بیٹا کسی بات پر ماننے کو راضی نہ تھا کہ اس کی ماں اس سے جدا ہونے والی ہے۔ یہ بات اس کے چھوٹے سے دماغ میں کسی طریقے سے نہیں سما رہی تھی کہ اسے جنم دینے والی ماں، ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دینے والی شفیق ماں، اس کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور ہی دنیا میں جا بسے گی، کیونکہ اسے اپنی ماں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، بلکہ صرف ابھی ہی نہیں، اسے تو ہمیشہ اپنی ماں کا ساتھ چاہیے تھا۔ زبیدہ اپنے بیٹے کو سمجھا سمجھا کر تھک چکی تھی، لیکن وہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس وقت بھی اتنی کمزور سی آواز میں اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، لیکن اس پاک ذات کی مرضی کے سامنے کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ آج میں جا رہی ہوں تو کل تجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، مٹی میں مل جانے والی ہے، اور بیٹا تو اب جوان ہو چکا ہے، میرے بغیر جینا سیکھ لے۔ اب تجھے اس دنیا کے غم کو اکیلے برداشت کرنا ہوگا۔ زبیدہ بولی، بیٹا میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ زبیدہ نے اچانک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ بیٹا بولا، اماں میں تیرا سر دبا دیتا ہوں، اور اپنے مضبوط ہاتھوں سے ماں کا سر دبانے لگا۔ زبیدہ بولی، جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں غم اور مصیبتوں سے بچا کر رکھے۔ بیٹا بولا، ماں تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ 15-16 سال سے تو میرے ساتھ ہے، اب تو مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ میں تیرے بغیر بھلا کیسے رہوں گا؟ تجھے میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، اور اگر تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چل۔ میں بھلا تیرے بغیر یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ بیٹے نے اداس لہجے میں ماں کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ زبیدہ بولی، بیٹے بچے تو کیوں نہیں سمجھتا؟ زندگی اور موت لازم ہے، پیدا ہونے والے اور مرنے والے کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر تو مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر اس عظیم ہستی سے میرے لیے دعا کر۔ اس کا بیٹا جٹ سے اٹھا اور باہر صحن میں نلکے کی طرف چل دیا۔ اس نے تمام رات نماز پڑھتے اور اپنی ماں کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے گزار دی۔ صبح جب زندگی سے بھرپور سورج طلوع ہوا تو ناصر کی زندگی اندھیروں میں گم ہو چکی تھی۔ خدا کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے جانے کا وقت ہو چکا ہو تو نماز یا دعا اسے اس وقت سے بچا نہیں سکتی۔ ہاں، اگر وہ غفور و رحیم مالک چاہے تو کسی عام انسان کو بھی ہزاروں سال کی عمر عطا کر سکتا ہے، لیکن یہ باتیں ناصر کے معصوم ذہن میں نہیں آنے والی تھی۔ آج حسب معمول غفور چاچا اور دیگر گاؤں والے زبیدہ کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے آئے تو ناصر اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا اپنی ماں کا سر دبا رہا تھا۔ حالانکہ زبیدہ رات کے جانے کون سے پہر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ غفور چاچا نے پوچھا، بیٹا اب تیری ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ بیٹا بولا، چاچا اماں کی آنکھ ابھی لگی ہے، آہستہ بولو کہیں ماں کی آنکھ نہ کھل جائے۔ چاچا میری ماں کا ساری رات سر دکھتا رہا ہے، اب تھوڑا سا آرام ملا ہے۔ غفور چاچا نے واقعی لوگوں کو کہا کہ مجھے معاملہ گڑبڑ لگتا ہے، تم میں سے ایک بھاگ کر جائے اور حکیم کو بلا کر لائے۔ گاؤں کا وہ نوجوان حکیم کو بلانے گیا۔ تھوڑی دیر بعد حکیم آ گیا اور زبیدہ کی موت کا اعلان کر چکا تھا، لیکن ناصر اپنی ماں کی موت کا یقین نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو اپنی ماں کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تھا، بس ایک ہی بات بولے جا رہا تھا، تم سب باہر چلے جاؤ، میری ماں آج میٹھی نیند سو رہی ہے۔ پہلے ہی میری ماں تمام رات جاگتی رہی۔ گاؤں والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو کس طرح سمجھائیں کہ اس کی ماں کی روح جسم سے پرواز کر چکی ہے اور یہ مٹی کا جسم بیکار ہو چکا ہے، اس مٹی میں مل جانا چاہیے، لیکن ناصر اپنی ماں کے جسم سے دور ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ آخر مجبور ہو کر گاؤں والوں نے مل کر ناصر کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور زبیدہ کی میت کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد اسے دفن کر دیا۔ کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد شام کو جب وہ گاؤں واپس آئے تو ناصر گاؤں کی عورتوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی گاؤں کی عورت کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح اس سے کمرے کے دروازہ کھول لیا اور اب تمام گھروں میں اپنی ماں کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔
معاملہ آپے سے باہر ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ چاچا غفور نے اسے اپنے ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ زبیدہ کی قبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے ناصر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ تمہاری ماں کی آخری آرام گاہ ہے، تم فاتحہ پڑھنے کے علاوہ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ چاچا غفور نے اسے کاندھے سے پکڑ کر قبر کے پاس بٹھایا ہوا تھا اور ناصر روتے ہوئے فاتحہ پڑھنے لگا۔ گاؤں اندھیرے کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، یہی کوئی 11 سوا 11 بجے کا وقت ہوا ہوگا۔ گاؤں کے کتوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا، اندھیرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ایسا سایہ بوجھل قدموں سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ اس کے قدموں سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ یہ وہی ناصر تھا جو اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھا۔ آج اس کی ماں کو مرے ہوئے 2-3 دن ہو گئے تھے اور یہ دن اس بچے نے کس طرح گزارے یہ وہی جانتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ گاؤں کے 3-4 عورتوں نے اسے تنہائی محسوس نہ ہونے دی۔ انہوں نے ناصر کے پاس سونا شروع کر دیا، لیکن ناصر نے لڑ جھگڑ کر ان کو اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ عورتیں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر برا بھلا کہتی ہوئی اپنے گھر کو چلی گئیں۔ بہرحال گھر کے سامنے پہنچنے کے بعد ناصر نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے لائٹن روشن کی اور اپنے کندھوں پر لدے ہوئے بوجھ کو زمین پر ڈال دیا۔ کفن میں لپٹی وہ لاش کسی عورت کی معلوم پڑتی تھی۔ اس نے کفن اتارنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چارپائی پر بیٹھا زندگی سے محروم اس وجود سے مخاطب تھا۔ ماں، تم اور میں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، تمہارے بغیر یہ گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تم یہیں میرے پاس رہو گی، میں تمہیں روزانہ غسل دوں گا، کپڑے بدلوں گا، دعائیں وغیرہ کا انتظام کروں گا اور تمہارے سر دبایا کروں گا۔ تمہیں کوئی غم نہیں دوں گا، ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بس تو میرے پاس رہنا، ورنہ تنہائی میں مر جاؤں گا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ ناصر نے اب اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ گاؤں والے جب اسے کھانا دینے جاتے تو وہ باہر سے کھانے کی ٹرے لے کر کوئی بات کیے بغیر دروازہ بند کر دیتا تھا۔ گاؤں والوں کو کیا معلوم کہ وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا تھا، لیکن اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی دیکھ بھال کرنے کے باوجود بھی اس کی ماں کا جسم گلنے سڑنے کیوں لگا تھا۔ وہ گلے سڑے جسم کی بدبو دور کرنے کے لیے اسے عطر لگاتا، فارغ اوقات میں ماں کا سر دبانے کے علاوہ اسے ہیر کا گانا سناتا۔ اس بچے کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب باتیں فضول تھیں۔ اس کی ماں کو یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ہر حال میں اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا اور گاؤں والوں کی نظر سے اپنی ماں کے جسم کو چھپانا چاہتا تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ ایک ہفتے کے بعد یہ خبر تمام گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ زبیدہ کی لانچ گھر میں موجود تھی اور ناصر اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا۔ یہ خبر غفور چاچا کی بدولت منظر عام پر آئی تھی۔ 3-4 دنوں سے انہیں ناصر کے گھر کے ارد گرد سے کسی چیز کے گلنے سڑنے کی بو آ رہی تھی اور ناصر کے رویے میں موجود عجیب سی پرسراریت انہیں وجہ معلوم کرنے پر اکساتی تھی۔ چنانچہ ایک دن جب ناصر نے کھانے کی ٹرے لینے کے لیے دروازہ کھول دیا تو غفور چاچا اسے دھکیلتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ جس کمرے میں گلی سڑی لاش موجود تھی اس سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ ناصر، یہ سب کیا ہے؟ چاچا نے حیرانی کے عالم میں اس سے پوچھا۔ میں اپنی ماں کو قبرستان سے لے آیا ہوں چاچا۔ تم نے اور گاؤں والوں نے پوری کوشش کی تھی مجھے اور میری ماں کو جدا کرنے کی، لیکن یہ ناممکن ہے۔ ماں سے دور رہ کر میں زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے رات کے اندھیرے میں اسے اٹھا کر واپس لے آیا، قبر سے نکال لایا۔ غفور چاچا بولا، وہ بدبخت، یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ تیرا پیار نہیں، اس کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے۔ میں ابھی گاؤں والوں کو بلاتا ہوں، اسے جتنی جلدی ہو سکے دوبارہ دفن کر دیا جائے، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ چچا غفور نے پریشان لہجے میں جواب دیا اور باہر کی جانب چل دیے، جبکہ ناصر نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کر کے اسے کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد تمام گاؤں والے ناصر کے گھر کے دروازے کے سامنے موجود دھڑا دھڑ دروازہ بجا رہے تھے، لیکن ناصر نے دروازہ کھولنے کے بجائے گھر میں موجود فرنیچر اور دوسرا سامان دروازے کے آگے لگانا شروع کر دیا۔ چچا غفور کہہ رہے تھے، او بدبخت، دروازہ کھول ورنہ ہم دروازہ توڑ ڈالیں گے، لیکن ناصر جواب دینے کے بجائے اپنے کام میں مصروف رہا۔ چچا غفور نے گاؤں کے کڑیل نوجوان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دروازہ توڑ ڈالو، معاملہ غمگین ہوتا جا رہا ہے، اور 3 نوجوان سر ہلاتے ہوئے دروازے پر لپکے۔ دروازے کے سامنے موجود فرنیچر کچھ تاخیر کا باعث ضرور بنا، لیکن بہرحال انتھک محنت کے بعد آخرکار وہ تینوں دروازہ توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن صحن کا دروازہ توڑنے کے بعد ان تینوں کڑیل نوجوانوں کو کمرے کا دروازہ بھی توڑنا پڑا، کیونکہ ناصر نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد دونوں دروازے ٹوٹ چکے تھے اور اس وقت کمرے میں افراتفری کا عالم دکھائی دے رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ زبیدہ کی گلی سڑی لاش کو کمرے سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب ناصر کی پوری کوشش تھی کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ چونکہ گاؤں والے تعداد میں زیادہ تھے، اس لیے وہ زبیدہ کی لاش کو کمرے سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔
جبکہ ناصر کمرے کے فرش پر لیٹا بے بسی سے ہانپتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ زمین کے نیچے دفن کر دیں گے اور ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ قبرستان کے ارد گرد پہرا بھی لگا دیں۔ پھر تو میں اپنی ماں کی صورت دیکھنے کے لیے ترس جاؤں گا۔ جو کچھ کرنا ہے اسی وقت کر لے ورنہ بعد میں حالات تیری پہنچ سے دور ہو سکتے ہیں۔ اچانک جیسے اس کے جسم میں طاقت آ گئی، وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور باہر کی جانب دوڑا۔ گاؤں والے زبیدہ کی لاش کو لے کر گلی تک پہنچ چکے تھے۔ عورتیں اور بچے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں کی اور سے یہ دلخراش منظر دیکھ رہے تھے۔ ناصر نے کمرے سے نکلنے کے بعد باورچیخانے کا رخ کیا اور سامنے پڑی پیاز کاٹنے والی بڑی دستے والی چھری اٹھائی اور گھر سے باہر کی جانب چل دیا۔ گاؤں والے زبیدہ کی لاش اٹھائے قبرستان کی طرف رواں دواں تھے۔ رک جاؤ، میری ماں کو میرے حوالے کر دو ورنہ مجھے بھی اس کے ساتھ دفن کر دو، ناصر نے چھری والا ہاتھ اونچا کرتے ہوئے کہا۔ کیوں اپنی آخرت اور دنیا برباد کرنے پر تلا ہوا ہے؟ جا اپنے گھر واپس چلا جا ورنہ ہمارے ساتھ قبرستان چل اور اپنی ماں کو دفن کرنے میں ہماری مدد کر، چچا غفور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ناصر دھاڑ کر بولا، دیکھو میرے ماں کے سر میں درد ہے، تم لوگ کیوں پریشان کرنے پر تلے ہو؟ اسے میرے حوالے کر دو ورنہ یہاں وہ خون خرابہ ہوگا جو گاؤں کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی خوف سے کانپ اٹھیں گی۔ ناصر نے زہریلے لہجے میں دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ چچا غفور نے کہا، تو کرے گا خون؟ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو خون خرابہ کر کے دکھا۔ ناصر نے چھری والا ہاتھ اوپر کیا لیکن چچا نے اس کے ہاتھ کی کلائی سے پکڑ کر پوری طاقت سے مروڑ دیا۔ ناصر درد سے بلبلا اٹھا۔ چھری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ چچا نے اسے دھکا دیا تو وہ پیٹھ کے بل جا گرا۔ مجھے ڈنڈا دو، ذرا اس کا دماغ درست کرنا ہی پڑے گا، چچا غفور نے گاؤں کے ایک آدمی سے ڈنڈا چھینتے ہوئے کہا اور ڈنڈا سر سے بلند کرتے ہوئے ناصر کی جانب بڑھنے لگا۔ ناصر نے پریشان ہو کر گاؤں والوں کی جانب مددگار نظروں سے دیکھا لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ناصر نے اٹھ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی لیکن چچا غفور اس پر تیلا ثابت ہوئے۔ وہ جلدی ناصر کے سر پر پہنچ گیا۔ اچانک پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے نہ صرف منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ چچا نے ڈنڈا سر سے بلند کیا اور پوری طاقت سے ناصر کے سر پر مارنے کی کوشش کی اور پھر تمام گاؤں والوں نے وہ ناقابل فراموش واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہوا تیز آندھی کی صورت اختیار کر چکی تھی اور جب آندھی تمی تو منظر ناقابل فراموش تھا۔ سفید رنگ کے ہالے کی صورت میں زبیدہ کی روح ناصر کے پاس موجود تھی، اس طرح کہ وہ ناصر اور غفور کے درمیان میں آ چکی تھی۔ چچا غفور کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے ڈھلک چکا تھا اور وہ بھی حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک زبیدہ کی آواز خاموشی کو توڑتی ہوئی سنائی دی۔ میرے بچے، اب تو اکیلا رہنا سیکھ لے۔ جو اس دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ یہ دنیا والے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ میرے بچے، تیرے پیار کی وجہ سے مجبوراً مجھے اس دنیا میں آنا پڑا۔ تو نہیں جانتا اس دنیا میں آنے کے لیے مجھے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ میں بار بار ایسا نہیں کر سکتی لیکن ماں، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ماں بولی، ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے اس دنیا میں میرے بغیر ہی رہنا ہوگا، بغیر کسی سہارے کے۔ میں تجھے ایک بات بتاؤں، تو دنیا میں رہ کر بھی میرے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، میری روح کو اذیت ناک تکلیف سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے۔ تو اس سے بہت پیار کرتا ہے نا ناصر؟ ناصر نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ کیسے ماں؟ مجھے بتاؤ، وعدہ کر تو ویسا ہی کرے گا جیسا میں بتاؤں گی۔ زبیدہ کی روح نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ماں، تو جیسا کہے گی میں ویسا کروں گا، بس تو بتا میں کیا کروں؟ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، تو صرف اتنا کر کے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دے، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے اور 5 وقت میرے لیے مغفرت کی دعا کیا کر۔ خدا میری روح کو سکون دے، دوزخ ہر قبر کے عذاب سے نجات دے، تو صرف اتنا کر، میرے لیے بہت ہوگا۔ کیا تو میرے لیے اتنا کرے گا؟ زبیدہ کی روح نے ناصر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ماں، میں ایسا کروں گا۔ میں قرآن شریف پڑھوں گا اور 5 وقت کی نماز پڑھوں گا اور اس کے علاوہ تہجد بھی پڑھوں گا اور تیرے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کروں گا۔ میں ایسا ضرور کروں گا، ناصر نے جذباتی لہجے میں جواب دیا۔ اس کے بعد زبیدہ کا چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھل اٹھا۔ اللہ تجھے ہمیشہ سلامت رکھے، اس نے کہا اور غائب ہو گئی۔ دوسرے دن گاؤں والوں نے ناصر کے رویے میں فرق محسوس کیا۔ وہ 5 وقت کا نمازی ہونے کے علاوہ تہجد گزار بھی ہو چکا تھا۔ ہر وقت اس کے گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک چھوٹی سی سبزی کی دکان بھی کھول لی جس سے اس کا آسانی سے گزر بسر ہو رہا تھا۔ وہ اکثر گاؤں کی غریب عورتوں کو مفت سبزی بھی دے دیا کرتا تھا اور بدلے میں انہیں اپنی ماں کے لیے دعا کرنے کو بولتا۔ بچوں کو مفت مولی، گاجر یا بیر دے دیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ بچے معصوم اور شفاف دل کے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی دعا کام آ جائے اور میری ماں کی روح مجھ سے خوش اور مطمئن ہو جائے۔ آپ سب بھی نماز کے بعد دعا کیا کریں کہ اللہ پاک سب کی ماں کو خوشیاں اور صحت عطا فرمائے اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے
آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔